ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اس آیت کی روشنی میں صرف اپنے مسلک اور موقف پہ دلیل پیش کر رہے تو ہمارا الحمدللہ مسلک اور موقف دلائل کی دنیا میں بڑا موجود ہے۔ ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم اپنے مسلک کے دلائل نہ سنتے ہیں نہ دلائل سمجھتے ہیں، اور اس سے بڑی بات یہ کہ دلائل دینے والے کو اچھا بھی نہیں سمجھتا، اور جب منتظر ہوتی ہے ٹینشن ہوتی ہے جب بات میں ہمیں کبھی پریشانی اور ٹینشن ہو تو بات میں اپنے دلائل نظر آتی ہے۔ ایک بات اچھی طرح سے فرماتے ہیں، بحیثیت مسلمان اور خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ہمارے ذمہ دو کام ہیں۔ نمبر ایک، امت کو ایمان اور اعمال میں لانا۔ نمبر دو، امت کا ایمان اور اعمال بچانا۔ ہمارے ذمہ کتنے کام ہیں؟ دو کام۔ نمبر ایک، امت کو ایمان اور اعمال میں لانا۔ نمبر دو، امت کا ایمان اور اعمال بچانا۔ آواز آ رہی ہے؟ تو ہمارے ذمہ پہلا کام ہے امت کو ایمان اور اعمال میں لانا، دوسرا کام ہے امت کا ایمان اور اعمال بچانا۔ جس طرح دنیاوی زندگی کے لیے ہمارے ذمہ دو کام ہیں، نمبر ایک اموال کو جمع کرنا، نمبر دو جمع شدہ اموال کو محفوظ رکھنا۔ اگر آدمی اموال جمع نہ کرے تو دنیا کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، اور اگر اموال جمع کرے اور پھر اموال کو محفوظ نہ کرے تو پھر بھی آدمی کی محنت ضائع اور ضائع چلی جاتی ہے۔ دنیا میں ہر شخص کوشش کر کے مال جمع بھی کرتا ہے، اور جب مال جمع ہو جائے اس مال کو محفوظ بھی کرتا ہے۔ کوئی آدمی تجارت کرتا ہے، کوئی دکانداری کرتا ہے، کوئی ملازمت کرتا ہے، کوئی پاکستان سے باہر جاتا ہے، یہ سارے کام ہیں مال کو جمع کرنے کے، اور پھر بعد میں بینک میں اکاؤنٹ کھلواتے ہیں، کسی کا پیسہ رکھ لیتے ہیں، کسی کا اور سسٹم بناتے ہیں۔ یہ سارے کام ہوتے ہیں اموال کو محفوظ کرنے کے۔ مال جمع بھی کرنا ہے اور مال محفوظ بھی کرنا ہے، دنیوی زندگی کو اچھے سے اچھا اور بہتر سے بہتر بنانے کے لیے، اور اخروی زندگی کو اچھے سے اچھا اور بہتر سے بہتر بنانے کے لیے دو کام کرنے ہیں۔ نمبر ایک، امت کو ایمان اور اعمال میں لانا، اور نمبر دو، امت کا ایمان اور اعمال بچانا۔ دو کام، دونوں میں فرق کیا ہے؟ امت ایمان اور اعمال پاتی ہے فضائل سے، اور امت کا ایمان اور اعمال بچتا ہے دلائل سے۔ امت ایمان اور اعمال پہ آتی ہے فضائل سے، اور امت کا ایمان اور اعمال بچتا ہے دلائل سے۔ آپ دنیا بھر میں تبلیغی جماعت کی محنت کو دیکھیں، یہ ساری محنت فضائل والی۔ ہمارے پاس حضرات قلعہ ہوتا ہے، یہ تبلیغی جماعت کے حضرات
فضائل دیتے ہیں، دلائل نہیں دیتے۔ میں کہتا ہوں یہ گلہ کس لیے ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتا تبلیغی جماعت کا کام کیا ہے۔ اگر کام کا پتا ہو تو پھر گلہ نہ ہو۔ تبلیغی جماعت کا کام ہے امت کو ایمان اور اعمال پہ لانا۔ کسی کو ایمان پہ لانا ہے اور ایمان پر آ جائے تو پھر اس کو اعمال پہ لانا ہے۔ یا اور اس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، یا ایھا الذین آمنوا، اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلے ایمان لاؤ، اور جب ایمان لے آئے ہیں ادخلوا فی السلم کافۃ، اب اعمال کرو۔ تو ایمان بھی ضروری ہے اور اعمال بھی ضروری ہے۔ قالت الاعراب آمنا، دیہات سے لوگ گئے اور کہا اللہ کے نبی ہم ایمان لائے ہیں۔ قالت الاعراب آمنا، فرمایا نہیں، ولکن قولوا اسلمنا، تم آمنا نہ کہو، تم اسلمنا کہو۔ فلما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک ایمان تمہارے دل میں نہیں گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ ایمان دل میں ہوتا ہے اور اعمال جسم پر ہوتے ہیں۔ تو پہلے دل میں ایمان آتا ہے، پھر آدمی کے جسم اور بدن پر اعمال آتے ہیں۔ تو پہلے ایمان ضروری ہے اور ایمان آ جائے تو پھر اعمال ضروری ہے۔ توجہ سے بات سمجھیں۔ خدا کی تبلیغی جماعت والے دلائل نہیں دیتے، میں نے کہا ان کی محنت دلائل والی نہیں، ان کی محنت فضائل والی۔ کیوں؟ انہوں نے ایمان پہ لانا ہے، اعمال پہ لانا ہے، اور ایمان اور اعمال لانے کے لیے آدمی کو فضائل چاہیے۔ ایک محنت ہوتی ہے فضائل والی اور ایک محنت ہوتی ہے دلائل والی۔ تبلیغی جماعت کی محنت فضائل والی ہے، اتحاد اہل سنت والجماعت کی محنت دلائل والی ہے۔ وہ ایمان اعمال پہ لاتے ہیں، ہم ایمان اعمال بچاتے ہیں۔ ایمان اعمال پہ لانا بھی ضروری ہے اور ایمان اور اعمال کو بچانا بھی ضروری ہے۔ کسی کو دعوت ایمان پہ آنے کی دیتے ہیں اور کسی کو دعوت اعمال کی دیتے ہیں۔ میں چھوٹی سی بات کہتا ہوں، ایک شخص کہنے لگا کہ جی تبلیغی جماعت والے مسلمانوں کو دعوت تو دیتے ہیں، ہندوؤں کو دعوت کیوں نہیں دیتے؟ ہمیں دعوت دیتے ہیں، اور ہندوؤں کو دعوت کیوں نہیں دیتے کہ ہم کافر ہیں؟ ہمیں دعوت دیتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، تمہیں بھی دعوت دیتے ہیں، ان کو بھی دعوت دیتے ہیں، ان کو دعوت اور دیتے ہیں، تمہیں دعوت اور دیتے ہیں۔ ہندو اور مسلمان میں فرق کیا ہے؟ سکھ اور مسلمان میں فرق کیا ہے؟ آج کے مسلمان میں، پرانے مسلمان کی بات نہیں کرتا، بدعمل مسلمان کی بات کرتا ہوں۔ بدعمل مسلمان اور کافر میں کیا فرق ہے؟ کافر وہ ہے جو مصطفیٰ کو نہیں مانتا، کافر وہ ہے جو مصطفیٰ کو نہیں مانتا، اور یہ بدعمل مسلمان مصطفیٰ کی نہیں مانتا۔ اس کو دعوت دیتے ہیں کہ مصطفیٰ کو مانو، اسے دعوت دیتے ہیں مصطفیٰ کی مانو۔ ہندو کو دعوت کیا دیتے ہیں؟ مصطفیٰ کو مانو، اور مسلمان کو مصطفیٰ کی مانو۔ میں تو جو حضور کو مانتا ہوں، ہم کہتے ہیں ہم نے کہا حضور کو مانو، ہم نے یہ نہیں کہا حضور کو مانو، ہم نے کہا حضور کی مانو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کو تو مانتا ہے تو حضور کی نہیں مانتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داڑھی تو رکھتا ہے، حضور نے فرمایا نماز پڑھ تو پڑھتا ہے، نبی نے فرمایا گناہ نہ کر تو بچتا ہے، تو پھر حضور کی بات کو نہیں مانتا۔ اسے دعوت دیں گے کہ ہمارے نبی کو مانو، اور مسلمان کہتے ہیں ہمارے نبی کی مانو۔ تو ایک کو دعوت کو ماننے کی ہے اور ایک کو دعوت کی ماننے کی ہے، اس لیے دونوں میں فرق سمجھو۔ تو ایک ہے امت کو ایمان اور اعمال پہ لانا، اور دوسرا مسئلہ امت کا ایمان اور اعمال بچانا۔ ایمان کے ساتھ بتاؤ، اگر آدمی صبح سے لے کر شام تک محنت کرے اور دکان پہ کھڑا ہو، دور میں مزدوری کرے اور مال کو جمع کر لے، مال کو جمع کرے، اور شام کو آدمی آئے اور جمع شدہ مال لے کر چلا جائے، تو جمع کرنے والے کو خوشی نہیں ہوتی، اس کو دکھ ہوتا ہے۔ محنت کر کے بندہ آپ لیں اور پھر چھین کر تو اور لے جائے تو آپ کو دکھ ہونا چاہیے۔ اگر دکھ نہیں ہوتا، اس کا معنی آپ کو اپنے کاد و کشن سے پیار نہیں ہے کہ جو آتا ہے آئے، جو نہیں آتا نہ آئے، اس کا معنی پیار نہیں ہے۔ ہم لے آتے ہیں اور محفوظ نہ کرنے کی وجہ سے بعض لوگ ان کو چھین کے لے جاتے ہیں، اس لیے ان کو لانا بھی ضروری ہے اور جو آگے اس کو بچانا بھی ضروری ہے۔ میں اس لیے ان کو مثالیں دیتا ہوں کہ لوگ ہمارے آدمی پر شکار کیسے کرتے ہیں اور ان کو خراب کیسے کرتے ہیں۔ ایک شخص نے مجھے فون کیا سعودی عرب سے، اور وہ کہنے لگا کہ مولانا صاحب میں بہت پریشان ہوں،
میں نے کہا تجھے کیا پریشانی ہے؟ اس نے کہا کہ پہلے میں نماز نہیں پڑھتا تھا، تبلیغ جماعت میں جڑا، ان نے میری محنت سماجت کی، مجھے کام میں لگایا، میں نے وقت لگایا اور میں نے نماز شروع کر دی ہے۔ اب میرے پاس ایک شخص آ کر کھڑا ہوا اور مجھے کہتا ہے تمہاری نماز نہیں ہوتی۔ میں نے کہا کیوں؟ تم رفع یدین نہیں کرتے، تم اونچی آواز سے آمین نہیں کہتے، تم فلاں کام نہیں کرتے۔ میں ٹینشن کا شکار ہوں کہ پہلے نماز پڑھتا نہیں تھا، اب نماز پڑھ لو تو کہتے ہیں ہوتی نہیں ہے، اب بتاؤ میں کدھر جاؤں؟ پہلے پڑھتا نہیں تھا اور اب ہوتی نہیں۔ میں نے کہا وہ تجھے کیا کہتا ہے؟ بڑی عجیب سٹائل میں بات کریں گے، آدمی سمجھتا ہے کتنے سمجھدار آدمی ہے۔ تم پرائیویٹ گئے ہو؟ جی میں گیا ہوں۔ چلا لگایا؟ جی لگایا۔ 40 دن میں کیا سیکھا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے بیٹا انگوٹھے نہیں چومتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پڑھتے ہیں، تو جب آپ انگوٹھے چومیں گے درود کیسے پڑھیں گے؟ اس لیے انگوٹھے نہ چومو، درود پڑھو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص میرا نام سنے اور مجھ پہ درود نہ پڑھے یہ بہت بخیل آدمی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جس بندے نے میرا نام سنا اور انگوٹھے نہ چومے تو بڑا بخیل آدمی ہے۔ انگوٹھے کا درود پاک سے کیا تعلق ہے؟ اگر آپ نے چومنا ہے تو پھر مؤذن کے لب چومو جس سے حضور کا نام نکلا ہے۔ اس انگوٹھے سے پیشاب صاف کیا، اس کا حضور کے نام سے کیا تعلق ہے؟ لیکن ان بچوں کا تو قصور نہیں ہے نا، جو ہم غلط غلط کو سمجھائیں گے یہ بیچارے بدل رہنا پڑے گا۔ قصور تو ہمارا مولوی ہوتا ہے کہ جو صحیح مسئلہ نہیں بتاتے، صحیح مسئلہ بتائیں گے امت گمراہ کیوں ہوگی؟ دعا کرو اللہ ہم سب کو صحیح مسئلہ سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے ایک دن ایک ساتھی ایک مولانا صاحب کو گلہ کرنے لگے کہ ہم نے فلاں عالم کو بلایا ہے، ان کی تقریر کرائی ہے، ان نے ہم سے بڑے پیسے لیے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کا شکر کرو۔ مجھے کہتے شکر کس بات کا؟ میں نے کہا شکر کرو کہ پیسے لے کر صحیح مسئلہ بتاتے ہیں، اس وقت سے بچوں کو پیسے کے لیے مسئلہ بھی غلط بتاتے ہیں۔ چلو تمہارے مسئلہ تو ٹھیک بتاتے ہیں نا، وہ جا کر دیکھو جو مال بھی کھاتے ہیں مسئلے بھی غلط بتاتے ہیں۔ اب یہ اللہ کا شکر ادا کرو کسی حد تک اور بھی ٹھیک ہے۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا بات سمجھنا، کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہا یہ کلمے کا مطلب تمہیں رائے والوں نے کیا سکھایا؟ انہوں نے کہا جی ہمیں یہ بات سمجھائی ہے اللہ پاک کے حکموں میں دونوں جہانوں کی کامیابی اور غیر اللہ کے حکموں میں دونوں جہانوں کی ناکامی۔ محمد رسول اللہ کا معنی رسول اللہ کے طریقوں پر کامیابی اور غیر پیغمبر کے طریقوں میں ناکامی۔ ہمیں یہ سمجھایا ہے۔ اس نے کہا سمجھایا تو ہے لیکن عمل اس کے مطابق نہیں کرتے۔ اس نے کہا جی کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا دیکھ تم نماز پڑھتے ہو، نماز کے دوران جب رکوع جاؤ اور اٹھو تم رفع الیدین کرتے ہو؟ اس نے کہا میں تو نہیں کرتا۔ جب امام الاسوادی پڑھتا ہے تم امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہو؟ اس نے کہا جی نہیں پڑھتا۔ تو جب امام فاتحہ پڑھے تم آمین اونچی آواز سے کہتے ہو؟ اس نے کہا جی میں تو نہیں کہتا۔ تو یہ مصطفیٰ کا طریقہ تو نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو یہ ہے رکوع جاتے اٹھتے رفع الیدین کرتے تھے، امام فاتحہ پڑھے مقتدی حکم تھا تم بھی فاتحہ پڑھو، امام الاسوادی کہے تو مقتدی اونچی آواز سے آمین کہے۔ تو تم تو نبی کی سنت پہ عمل نہیں کرتے تو پھر تمہاری نماز تو نہیں ہوتی نا۔ اب لڑکا پھسل جاتا ہے، کیوں؟ ہمیں آ کر کہتے جی دلیل دو، ہم کہتے ہیں بزرگوں نے منع کیا ہے، وہ کہتے ہیں اس کا جواب کیا ہے، ہم کہتے ہیں ہمارا مزاج نہیں ہے۔ آخر وہ پھسلے گا نا، جب وہ دلیل مانگتے آپ نہیں دیتے، ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ، پھر آخر وہ چلا جائے گا۔ بزرگوں کے اوپر جھوٹ مت بولو، ہمارے بزرگوں نے منع کیا ہے۔ دو باتیں الگ الگ ہیں، ایک ہوتا ہے مناظرہ کرنا، ایک ہوتا ہے اپنے بچے کو دلیل دینا۔ تمہیں بزرگ پیسوں سے منع کریں گے، اپنے بچے کو دلیل دینے سے منع نہیں کرتے۔ دونوں میں فرق سمجھ گئے؟ ایک کیا ہے بحث کرنا، پرائیویٹ والے بحث سے تو منع کرتے ہیں۔ ہم مجھ سے مسئلہ پوچھے تو میں پرائیویٹ نے منع کیا مسئلے کو بتانا، بھائی مسئلہ بتانے سے جاہل کو منع کیا ہے، علماء کو تو منع نہیں کیا، علماء کو بتائیں۔ اب اصل میں مجھے آتا نہیں ہے اور ہم کھاتے بزرگوں پہ ڈال دیتے ہیں کہ بزرگوں نے منع کیا۔ بھائی آئے گا تو بتائیں گے، جب نہیں آئے گا تو بتائیں گے کیسے؟ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب بتاؤ محنت کر کے اور فضائل سنا کے ہم نماز پر لے آئے نا، ہم نے محنت کی ہے کہ دیکھیں 5 نمازوں کی مثال 5 نہروں کی ہے، یہ فضائل میں آپ نے پڑھی ہے۔ اب میں بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے حدیث پڑھی ہے، باہر یہ خزاں کا موسم ہے، درخت کی ٹہنی کو ہلایا پتے گر پڑے، دیکھو صحابی سے کیسے پتے گرے، گھر سے تو سارے گرے ہیں، ورنہ جب بندہ نماز پڑھے اسی طرح گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کے گھر کے سامنے 5 نہریں ہوں
5 میں غسل کرے محل رہتی ہے؟ کہا کہ نہیں رہتی۔ فرمایا 24 گھنٹے بعد نماز پڑھے اس کے نام اعمال میں گناہ نہیں رہتا۔ اب ہم نے فضائل سنائے تو نماز میں لے آیا نا۔ اب یہ جو کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کرتے تھے اور تم نہیں کرتے، اس کے جواب میں فضیلت سناؤ گے یا دلیل پیش کرو گے؟ اب فضیلت سنا کے آپ نے نمازی تو بنا لیا، لیکن اس کو بچانا کیسے ہے؟ فضائل سے یا دلائل سے؟ اس لیے میں کہتا ہوں فضائل والی محنت تبلیغی جماعت کی ہے اور دلائل والی محنت اتحاد اہل سنت والجماعت کی ہے۔ ان محنتوں میں توڑ نہیں ہے، ان محنتوں میں جوڑ ہے، اور یہ دونوں محنتیں آپ جاری رکھیں گے انشاءاللہ لوگ خراب نہیں ہوں گے۔ میں نے کہا بیٹا بات سمجھنا، پہلے مسئلہ سمجھ پھر ان کی دلیل کا جواب تو خود دے گا، تجھے ضرورت نہیں پڑے گی۔ مجھے آج بہاولپور میں چاہتے علماء ملے، انہوں نے کہا کہ 3 طلاق کا مسئلہ ہے، ہمارے پریشانی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ خود آئیے کہ بدلہ بھیجیں۔ میں نے کہا نہ میں آؤں گا نہ بدلہ بھیجوں گا۔ مجھے کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا تم 2 دن ہمارے پاس ٹھہرو، ہم تیاری کرتے ہیں، تم خود ان سے بات کرو۔ وہ بات کرتے ہیں، تم بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ ہلکی سنا سکتے، آپ کیوں نہیں سناتے؟ اس کے بعد دلیل ہے تمہارے پاس دلیل کیوں نہیں ہے؟ نکمے تو ہم خود ہیں، نہ اپنی سی ڈی لیں گے، نہ اپنی کتاب لیں گے، نہ اپنی کیسٹ لیں گے، نہ اپنا پوپلٹ لیں گے۔ وہ پوپلٹ بھی تقسیم کرے گا، سیڈیاں بھی تقسیم کرے گا، کتابیں بھی پڑھے گا، جہاد کے نام میں فراڈ کرنے کے لیے لڑکوں کو وہاں لے جا کر عقیدہ بھی سکھائے گا۔ تو محنت اس نے کی ہے نا، جب ہم یہ محنت نہیں کریں گے تو ہمارے بچے پھسل جائیں گے۔ میں نے کہا بات سمجھنا، پہلے یہ سمجھو ہمارا اور ان کا اختلاف کیا ہے، پھر دلیل کی بات کرنا۔ مجھے کہتے جی بتائیں، میں نے کہا وہ بھی کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع جاتے اٹھتے رفع الیدین فرمایا، ہم بھی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بھی کہتے ہیں کیا، ہم بھی کہتے ہیں کیا۔ کرنے میں تو اختلاف ہی نہیں ہے، اختلاف اس بات پر ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمیشہ کیا، ہم کہتے ہیں ہمیشہ نہیں کیا، پہلے کیا تھا اور پھر چھوڑ دیا تھا۔ اب امام سے بتاؤ وہ دلیل کون سی دے گا جس میں یہ بات ہو کہ نبی پاک رفع الیدین کیا یا حدیثوں میں ہمیشہ کیا؟ دلیل میں کون سی حدیث پیش کرے گا؟ ہم مانتے ہیں کیا کہ ہم نہیں مانتے؟ اور وہ بھی کہتے ہیں کیا، ہم بھی کہتے ہیں کیا، جھگڑا کیا ہے؟ بتاؤ بھائی اختلاف کیا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں ہمیشہ کیا، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس رفع کر کے نماز پڑھی ہے یا نہیں؟ ہمیشہ پڑھی ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے تم نماز پڑھو اور تم بیت المقدس طرف کرو، آپ پوچھتے ہیں دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں بخاری میں دلیل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 میں نماز پڑھی ہے، وہ بیت المقدس طرف کی ہے۔ آپ کہتے ہیں میں تو مانتا ہوں کی ہے، پھر کہے گا آپ کرتے کیوں نہیں؟ آپ کیا جواب دو گے؟ پہلے کیا تھا اور پھر؟ اب بتاؤ اگر کوئی بندہ بیت المقدس کی طرف ہمارا منہ کروانا چاہے وہ دلیل کون سی پیش کرے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس رفع کر کے نماز پڑھی یا ہمیشہ پڑھی؟ نہیں، کیا دلیل دے گا؟ پڑھی یا ہمیشہ پڑھی؟ ہمیشہ پڑھی دے گا تو دو دلیل بنے گی نا، پڑھنا تو ہم مانتے ہیں لیکن ہمیشہ ایسے نماز نہیں پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، بیت المقدس طرف کیا، ہمیشہ ایسے پڑھی ہے؟ پہلے پڑھی اور پھر؟ تو جو بندہ ہمیں یہ کہے ہوں بیت المقدس طرف کرو تم کیوں نہیں کرتے، آپ کیا جواب دو گے؟ یہ حضور نے پہلے کیا تھا اور پھر چھوڑ دیا۔ وہ کہتے ہیں تمہیں کرنا چاہیے، ہم کہیں گے تو ثابت کر ہمیشہ کیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع جاتے اٹھتے رفع الیدین کیا، ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کیا، وہ بھی مانتے ہیں۔ اختلاف کیا ہے؟ بولو، وہ کیا کہتے ہیں ہمیشہ اور ہم کیا کہتے ہیں چھوڑ دیا۔ تو وہ دلیل کون سی دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا یا ہمیشہ کیا؟ ہمیشہ والی دلیل دے گا نا۔ وہ تو کوئی دکھا بخاری میں جو نے ہمیشہ کیا ہم چپ کر دیتے ہیں۔ بھائی بخاری میں یہ نہیں کہ ہمیشہ کیا، بخاری کہہ کے کیا، ہمیشہ کیا کہ نہیں کیا، اس پر بخاری خاموش ہے۔ آپ ایسے حدیث پیش کرو کہ جس سے پتہ چلے ہمیشہ کیا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ آپ بتاؤ کہ مشکل بات ہے لیکن آپ پریشان ہیں، وہ جو ان کے پاس حدیث ہے ہمارے پاس نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے کہ نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کا، آدم علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم کا، بولو حضرت یوسف کا، داؤد کا، سلمان کا۔ آپ کلمہ کیا پڑھتے ہو؟ کیوں؟ جب ان کا نام ہے ان کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ قرآن میں نہیں ہے ان کا نام تو آپ پڑھیں گے ان کے نام کا کلمہ۔ آپ کیا آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ کہتے ہیں
عیسیٰ علیہ السلام پہلے تھے، ابراہیم علیہ السلام پہلے تھے، آدم علیہ السلام پہلے تھے، ہم تو کلمہ پڑھیں گے آخری نبی کا جن کا ہمیشہ کے لیے کلمہ ہے۔ تو دیکھو قرآن میں ان کا نام موجود ہے، آپ ان کا کلمہ نہیں پڑھتے، تو رفع الجدین بخاری میں ہے، ہم کیسے کر لیں گے بھئی ان کا نام قرآن میں ہے لیکن وہ پہلے کی بات ہے، بخاری میں روایت ہے وہ پہلے کی بات ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ اس لیے مسئلہ سمجھے تو پھر تو کوئی الجھن نہیں ہے نا۔ میں ایک مسئلے پہ زیادہ دلائل نہیں دے رہا، میں صرف اشارہ دے رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے کہ مسئلہ ہے کیا اور مسئلے پہ دلیل ہے کیا، دلیل بنتی بھی ہے یا دلیل نہیں بنتی، فرق صرف یہ ہے، توجہ رکھنا۔ اچھا دوسری بات، میں بات مثال دوں گا، بات سمجھ آئے۔ میں آپ کے ہاں مبارک پور آیا اور میں بھی چلا جاؤں گا، اب دو لوگوں میں اختلاف ہو گیا، ایک کہتا ہے کہ مولانا صاحب آئے لیکن 8 بجے چلے گئے، دوسرا کہتا ہے جی آئے لیکن فجر تک رہے۔ اب اس وقت تو دونوں متفق ہے نا آئے تھے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک کیا کہتا ہے 8 بجے تک رہے چلے گئے اور دوسرا کہتا ہے نہیں فجر تک۔ اب ایک بندہ کہتا ہے نہیں فجر تک رہے ہیں، کوئی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں مغرب میں بیان کیا ہے، وہ تو میں مانتا ہوں، نہیں سمجھے؟ ایک بندہ کہتا ہے جی مبارک پور میں فجر تک رہے ہیں، آپ پوچھو دلیل کیا ہے؟ اب وہ کہتے ہیں سنارا مسجد میں مغرب کی نماز نہیں پڑھائی، اس کے بعد بیان نہیں کیا۔ آپ کہتے ہیں یہ تو ہم مانتے ہیں، یہ تو ہم بھی مانتے آئے تھے، ہم مانتے ہیں نماز پڑھائی، ہم بھی مانتے ہیں بیان کیا، تو کہتے ہیں فجر تک رہے ہیں، یہ دلیل نہ پیش کر کے مبارک پور میں آئے تھے، دلیل یہ تھے کہ فجر تک رہے تھے۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ انہیں کہنا یہ حدیث پیش نہ کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الجدین فرمایا تھا، تم یہ دلیل پیش کرو کہ ہمیشہ فرمایا۔ کچھ سوال کر لو گے؟ بولتے کہ سوال کر لو گے یا نہیں؟ دروازہ کھول دو، جنریٹر بند ہو گیا، چلے آپ ٹھیک ہے، توجہ رکھے آپ۔ وہ ایک مسئلہ کچھ سمجھ آیا؟ بولتے نہیں کیونکہ وقت کم ہے نا، میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ تو پہلے آگے بیان کے لیے جانا ہے، تو میں تو گزرتے ان نے مجھے کھانا کھلانا ہے، تو میں نے تو مفت نہ کرا ہے، کھانے کا بل دے دے، یہ تو میں کھانے کا بل دے رہا ہوں، تو مجھے نہیں کہا کہ کیا کھائیں گے، میں نے کہا سبزی، اور کیا ہے میں نے کہا دال، تو دال سبزی کا زیادہ گھنٹے لگتا ہے بھائی، جیسا کھانا کھانا ویسے ہی آپ کو بل دے رہا ہے۔ چلے بات سمجھے۔ دوسرا مسئلہ، ایک مسئلہ کچھ ذہن میں آ گیا، کچھ آ گیا نا ذہن میں، اتنا سمجھ آ گیا اختلاف کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یا ہمیشہ کیا؟ وہ کیا کہتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ کیا اور چھوڑ دیا۔ وہ دلیل کون سی دیں گے جس میں ہمیشہ، ہم دلیل کون سی دیں گے کیا اور ہمارے پاس موجود ہے ترمذی میں نسائی میں شریف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الجدین چھوڑ دیا، تم پیش کرو کہ ہمیشہ کیا، جب تک ہمیشہ کی پیش نہ کرے دلیل ثابت نہیں ہو سکتی۔ میں بخاری سے مثال دوں گا تو بات آپ کو جلدی سمجھ آئے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے اور ایک کی 4 روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا۔ یہ حدیث کہاں پر ہے؟ بولو کہاں پر ہے؟ آپ نے پریشان نہیں ہونا، لوگ نے جھوٹ بول دیا میرے ذمہ ہے، آپ کو پریشان ہوتے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کھڑے ہو کر فرمایا۔ آپ بتاؤ کھڑے ہو کر سنت ہے یا بیٹھ کر؟ بخاری میں بیٹھنے کی ایک حدیث نہیں، تمہیں لوگ کہتے ہیں نا کہ رفع الجدین چھوڑ دیا، بخاری میں حدیث نہیں ہے، تم کو جو بیٹھ کر کتاب کرتے ہو بخاری میں ایک بھی حدیث نہیں۔ وہ کہتے ہیں بخاری میں جو پھر کیا ہوا، آپ کہتے ہیں ہماری بخاری میں پھر کیا ہوا، نہیں سمجھے؟ بھائی اگر بیٹھ کر پیشاب کرنے کی چیز بخاری میں نہیں ہے، ترمذی میں ہے، تو رفع الجدین چھوڑنے کی چیز بخاری میں نہیں ہے، ترمذی میں ہے۔ وہ تم نے ترمذی کی لے لی ہے، یہ ترمذی کی کیوں نہیں لی؟ اس کا معنی کہ ضد ہے اور تو کوئی بات نہیں ہے نا۔ دوسرا مسئلہ، جی امام فاتحہ پڑھتا ہے، مقتدی کو پڑھنی چاہیے، تمہیں تبلیغ والوں نے سکھایا کہ نہیں پڑھنی چاہیے، نبی کا طریقہ تو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا ہے اور تم نے فاتحہ نہیں پڑھا، تو پھر حضور کے طریقے والی نماز تو نہیں ہے نا۔ آپ پوچھو دلیل، اس نے کہنا دلیل صحیح بخاری میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو بندہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ تو بخاری میں ہے، تم جب فاتحہ نہیں پڑھتے تمہاری نماز نہیں ہوتی۔ اب آپ نے پریشان ہونا ہے، بھئی ہمارے پاس اس کی دلیل نہیں ہے، ہمارے پاس فضائل اعمال میں اس پر بحث
کوئی فضائل اعمال وہ نماز بچانے کے لیے نہیں، فضائل اعمال نماز پر لانے کے لیے ہے۔ فضائل اعمال کس لیے؟ نماز پر لانے۔ نماز بچانی ہو تو میری کتاب لو، نماز اہل سنت والجماعت۔ فضائل اعمال لوگے بندہ نمازی بن جائے گا، ہماری کتاب لوگے بندے کی نماز بچ جائے گی۔ تو نماز پہ لانا بھی ضروری ہے اور نماز کو بچانا بھی ضروری ہے۔ وہ یہ کہتا ہے یہ حدیث میں نے کہا سناؤ، یہ صحیح بخاری میں ہے۔ میں نے کہا ہم مانتے ہیں حدیث، اور یہ پھر آپ عمل کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا یہ جو آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، یہ بات تو بخاری میں ہے، لیکن اس جو سے کیا مراد ہے کہ جو فاتحہ نہ پڑھے، جو فاتحہ نہ پڑھے، کہتے ہیں جو بھی ہو، خواہ امام ہو، خواہ مقتدی ہو، خواہ اکیلا ہو۔ میں نے کہا یہ تو نے معنی بیان کیا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا کہ جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، اس جو سے مراد کیا ہے تو بتا۔ کہتے ہیں عربی زبان کا لفظ ہے لا صلاۃ لمن، من ہے، من عام ہوتا ہے جو سارے اس کے اندر شامل ہیں۔ میں نے کہا میں قرآن پیش کرتا ہوں اور تو معنی اس کا عام کرنا کہ سارے شامل ہیں۔ قرآن کریم میں ہے یستغفرون لمن فی الارض، فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں جو زمین میں رہتے ہیں، فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں جو زمین میں رہتے ہیں۔ جو کافر بھی زمین میں ہے ہی، فرشتے استغفار کرتے ہیں ان کے لیے، تو من عام نہ ہوا نا۔ میں نے کہا یہاں جو سے کیا مراد ہے؟ کہتا ہے مومنین۔ میں نے کہا تو کہتا تھا کہ جو عام ہے یہ تو جو خاص ہو گیا، قرآن میں جو خاص ہو گیا نا۔ اب بتا یہاں پہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ، جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، اس جو سے کیا مراد ہے؟ میں نے کہا تو بتا دے، اپنی طرف سے ترجمہ نہ کر، کسی سے صحابی سے بتا یا کیا مراد ہے۔ ہم بتاتے ہیں امام بخاری استاد ہے، امام ترمذی شاگرد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استاد ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ شاگرد ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، یہ ترمذی میں حدیث ہے، جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں امام کے پیچھے مقتدی کو فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ دلیل کہتے ہیں من کان لہو امام فقرات الامام لہو قراءۃ، جس آدمی کا امام موجود ہو امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہوتی ہے۔ اچھا یہ نہیں پڑھنی چاہیے، آپ نے حدیث تو پیش کر دی ہے، اور یہ جو بخاری میں حدیث ہے کہ جو بھی فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، امام ترمذی کہتے ہیں ھذا رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر صحابی ہیں، تأول قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو بندہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اس حدیث سے مراد کیا ہے؟ ان ھذا اذا کان وحدہ، یہ حدیث اکیلے کے لیے ہے۔ یہ حدیث کس کے لیے؟ اور جب ہم اکیلے ہوں فاتحہ نہیں پڑھتے، اس حدیث میں تو ہم بھی عمل کرتے۔ فرق کیا ہے؟ ایک اس کا معنی وہابی کرتا ہے، ایک اس کا معنی صحابی کرتا ہے۔ ایک اس کا معنی اور ایک معنی وہابی کہتا ہے ہر کسی کے لیے، صحابی کہتا ہے اکیلے کے لیے۔ اگر معنی وہابی کا مانو امام کے پیچھے فاتحہ ہے، معنی صحابی کا مانو امام کے پیچھے فاتحہ نہیں ہے، تو دس وہابی کا معنی من ہے صحابی کا رضی اللہ۔ اب بتاؤ مسئلہ صاف ہوا کہ نہیں؟ چلے تیسرا مسئلہ کیا جی؟ امام پڑھتا ہے وَلَسْتَعْلِينَ، تم اونچی آواز سے آمین کیوں نہیں کہتے؟ میں نے کہا ہمارے پاس تو قرآن دلیل ہے، اس لیے اونچی آواز سے آمین نہیں کہتے، تم آمین اونچی آواز سے کیوں کہتے ہو؟ کہتا ہے صحیح بخاری میں ہے۔ میں نے کہا بتاؤ صحیح بخاری میں کہاں لکھا ہے؟ کیا یہ امام بخاری فرماتے ہیں قال عطا آمین دعا، امام عطا کہتے ہیں آمین دعا ہے۔ تو میں نے کہا دعا کا معنی اونچی آواز سے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ دعا ہے، یہ اونچی ہے یا آہستہ؟ تو پھر اگر یہ دعا ہے اونچی آواز سے کیسے؟ قرآن میں اذکروا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ کا نام لو تو کیسے؟ اونچی آواز سے آہستہ؟ قرآن کہتا ہے آہستہ، تو کہتے اونچی آواز سے۔ تو جب امام عطا نے کہا آمین دعا ہے، اس سے جہل تو ثابت نہ ہوا نا، ہمیں بتا جہل پہ دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں امام بخاری فرماتے ہیں عبداللہ بن زبیر آگے تھے، لوگ پیچھے تھے، انہوں نے اونچی آواز سے آمین کہا اور پیچھے والوں نے کہا، اس میں صرف اتنا ہے حضرت عبداللہ بن زبیر نے آمین اونچی آواز سے کہا اور پیچھے والوں نے بھی کہا، حتیٰ کہ مسجد گونج پڑی، حتیٰ کہ مسجد گونج پڑی۔ میں نے کہا امام
اس کی تو سند امام بخاری نے لائے، تو کہتا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے کیونکہ راوی کذاب ہے، اور جس کی روایت کی سند بخاری نے لائے تو بلا سند بات کیسے مان لی؟ تیرا مطلب یہ اس لیے توجہ رکھنا۔ پھر میں نے کہا اس میں تو نماز کا ذکر ہی نہیں ہے، اتنا ذکر ہے عبداللہ بن زبیر نے آمین کہا اور پچھلوں نے بھی آمین کہا، اس میں نماز کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ویسے کھڑا ہو اس کے بعد سے دعا مانگے اور پچھلے بھی آمین کہہ دے، یہ کیسے پتہ چلا کہ نماز کی بات ہے؟ اچھا چلو تیسری بات ہم پوچھتے ہیں، یہ کہاں پہ کہتا ہے مسجد نبی میں، مسجد نبی تو چھپر تھی، چھپر میں تو آواز گونجتی ہی نہیں، گونجتی تو تب ہے جب پتھر ہو، اینٹیں ہوں، مسجد بند ہو، گنبد ہو، تب گونجتی ہے نا، تو چھپر تو تھوڑی گونجتی ہے، یہ گونج کیسے پیدا ہوگا؟ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا جی اور دلیل پیش کرو۔ تاجی بخاری شریف میں، صحیح بخاری شریف میں ایک اور دلیل بھی ہے، میں نے کہا چلو صحیح بخاری میں، صحیح بخاری میں اور دلیل کون سی ہے؟ اگلی دلیل چلو۔ امام بخاری فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام کہے وللضالین تم کہو آمین، امام کہے وللضالین تم کہو آمین، اور جس بندے کی آمین ملائکہ کی آمین کے موافق ہو گئی اس کے گناہ معاف ہو جائے، اس کے پچھلے سارے گناہ۔ میں نے کیسے ان کی بات سے کیسے ثابت ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب امام وللضالین کہے تو تم، ادھر دیکھو، امام وللضالین کہے تو تم، اچھا صحیح بخاری اس سے اگلے صفحے پر ہے جب امام کے سمیع اللہ لمن حمدہ تم کہو ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد اونچی آواز سے آہستہ جی، تو پھر آمین اونچی کیسے ہوگی؟ جب امام وللضالین کہے تو تم آمین کہو، امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو ربنا لک، تو ربنا لک الحمد اونچی آواز سے، تو پھر آمین اونچی کیسے ہوگی؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے کہا آگے پوری حدیث سمجھو۔ امام بخاری فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من وافق تعمین تعمین الملائکہ، جس کی آمین ملائکہ کی آمین کے موافق ہوگی غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پیچھے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ملائکہ آمین اونچی آواز سے کہتے ہیں آہستہ، تو ملائکہ موافق تب ہوگی جب آہستہ نہیں اونچی آواز سے۔ تو میں نے کہا بخاری میں تیری کون سی دلیل ہے؟ آپ پریشان ہو جاتے ہیں، میں بھی سن رہا تھا وللضالین کہا دو لوگ اونچی آواز سے آمین کہتے ہیں، بھائی کوئی دلیل تو پیش کرو، ایسے آپ کی طرف سے تو ہمارے ساتھ نہ چڑھو۔ اس لیے میں کہتا ہوں اب اتنی سی بات ہے، لیکن جب ہم دلائل نہیں دیتے تو ہمارے بچے پریشان ہوتے ہیں کہ جی ہمارے پاس دلائل نہیں۔ اس لیے ہم گزارش کر رہے ہیں کہ فضائل والی محنت بھی ضروری ہے اور دلائل والی محنت بھی ضروری ہے۔ فضائل والی محنت سے بندہ نمازی بنتا ہے اور دلائل والی محنت سے نماز بچتی ہے۔ نمازی بنانا بھی ہے، نماز بچانی بھی ہے، سروزہ پر لانا بھی ہے، سروزہ بچانا بھی ہے۔ میں کراچی میں تھا، ایک نوجوان جو 12 سال تک جماعت سے جڑا رہا، میں چھوڑ دیا، جماعت کے مقابلے میں ہلکا لگا دیا۔ کیوں؟ کہتے یہ کہتے ہیں سروزہ لگاؤ، اور سروزہ تو میں قرآن حدیث سے ثابت نہیں، تو جب ایک عمل ثابت نہیں تو ہم کیسے کریں؟ میں نے کہا ثابت تو ہے۔ مجھے کہتے ہیں کہاں سے ثابت ہے؟ میں نے کہا قرآن سے بھی ہے، حدیث سے بھی ہے۔ مجھے کہتے ہیں سروزہ، میں نے کہا سروزہ، مجھے کہتے ہیں کیسے ثابت ہے؟ میں نے کہا میں ثابت کرتا ہوں، صحیح بخاری میں روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات گھر سے واپس آئے ہیں تو صحیح بخاری میں اللہ پاک نے نمازیں کتنی دی؟ پہلے 50 کی دی، پھر برائے کتنی دی؟ 5۔ موسیٰ علیہ السلام ملے، ان نے کہا حضور یہ قوم نہیں پڑے گی، میرا آزمائے ہیں، اللہ سے گزارش کی 45 رہ گی، کب 45 نہیں پڑے گی، پھر گزارش کی 40 رہ گی، پھر آخر کتنی رہ گی؟ 5۔ صحیح بخاری میں ہے کہ 50 کی 5 رہ گئی، لیکن حق جتنا مجموع بری فرمائی نمازیں 5 ہیں، یہ پڑھیں گے 5 مگر اچھا اجر 50 کا ملے گا، پڑھیں گے 5 اجر 50 کا ملے گا۔ اور صحیح مسلم میں روایت ہے من صام رمضان وستۃ من شوال، جس آدمی نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے، کان کصیام الدہر کلہ، اس کو پورے سال روزہ رکھنے کا اجر ملتا ہے۔
بات سمجھنا، 5 نمازوں پر اجر 50 کا، 1 ماہ اور 6 شوال کی اجر پورے سال کا۔ کیوں؟ دلیل قرآن میں ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو آدمی ایک نیک عمل کرے اللہ اس کو 10 کا اجر دیتے ہیں، ایک کو 10 سے ضرب دے دیتے ہیں۔ 5 نمازیں پڑھی، 10 سے ضرب دو 50 بنی، 1 ماہ رمضان کا 10 سے ضرب دو تو 10 ماہ بنے، 6 شوال کے 10 سے ضرب دو تو 60 دن 2 ماہ بنے، تو پورے سال کے بنے نا۔ میں نے کہا میں نے قرآن بھی پڑھا، بخاری اور مسلم بھی پڑھی، اب ذرا اس روزے کی دلیل سننا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، قرآن کریم میں ہے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، قرآن کریم میں ہے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، قرآن کریم میں ہے ومن قرآن کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، قرآن کریم میں یہ ساری آیات دعوت موجود ہے۔ ولتکن منکم امۃ یدعون، میں نے کہا قرآن میں ہے کہ تمہیں دعوت دینی چاہیے۔ اب دعوت کتنی ہے؟ اللہ نے وقت مقرر نہیں فرمایا، اگر پوری زندگی دعوت میں گزارے تو گھر کا کیا بنے گا، بیوی بچوں کا کیا بنے گا، تجارت دکان ذمہ دار کر کے ذمہ داری کا کیا بنے گا، دعوت دے تو کتنی۔ اللہ پاک نے وقت متعین نہیں کیا، ہم نے متعین کیوں کیا؟ قرآن کریم کو دیکھا، صحیح بخاری کو دیکھا، صحیح مسلم کو دیکھا، اس نتیجے پر پہنچے 5 نمازوں پہ اجر 50 کا ہے، 1 ماہ رمضان 6 شوال کے اجر پورے سال کا ہے، کیونکہ ایک نیک عمل پہ 10 کا اجر ملتا ہے۔ ہمارے اکابر نے ترتیب بتا دی، ہر مہینے میں اگر تم 3 دن دعوت کا کام کرو گے تو 3 سے ضرب لگا لو تو 30 بنتے ہیں، ماہانہ 3 دن دعوت کا کام کرنے میں اللہ پوری زندگی دعوت کا اجر عطا فرما دے گا۔ مجھے کہتے ہیں تبلیغی جماعت والوں سے پوچھتے ہیں وہ تو دلیل نہیں دیتے، میں نے کہا ان کا کام ہی نہیں ہے، بھئی جن کا کام ہے وہی دے گا نا، ان کا کام کیا ہے؟ فضائل، اور ہمارا کام کیا ہے؟ دلائل۔ بس میں بہت لمبے بیان تھا عیدگاہ میں پرائیویٹ کی شام میں، اپنے طلباء سے مذاق میں کہا، میں نے کہا تم مجھ سے روزہ نہ مانگو، میں تم سے دلیل نہیں مانگوں، آپس میں کمپرومائز کر رہے ہیں، اور بات سمجھ آ گئی؟ میں نے کہا آپس میں کمپرومائز کر لیں، تم مجھے سروزے میں نہ گھسیٹ لو، میں تمہیں دلیل میں نہیں گھسیٹتا، سروزے آپ نے کہا کہ دلیلیں میں دیتے رہتا ہوں، سروزہ بھی چلے گا، دلائل بھی چلے گا، تو ہم فضائل والے بھی ہیں، دلائل والے۔ دیوبند کے پاس دونوں نے موجود ہے، فضائل بھی ہیں اور دلائل بھی ہیں۔ کسی آدمی کو میٹھا چاہیے تو اس کو لے جاؤ سویٹ کی دکان پہ، میٹھا دو، اور اگر اس کے پیٹ میں میٹھا ہضم نہ ہو پھر اس کو کلینک میں لے جاؤ، ایک انجیکشن لگوا دو، ٹھیک ہو جائے گا، چلا لگوا دو، نہ ٹھیک ہو 3 دن ہمارے پاس میں جو ٹھیک ہو جائے گا۔ بھائی ٹھیک ہے نا، پہلے سے مٹھائی کھلاؤ نا، اور اگر بد ہضمی ہو تو پھر ایک انجیکشن لگوا دو۔ تو تبلیغی جماعت مٹھائی والی دکان ہے اور سروزے کا مطلب انجیکشن والا کلینک ہے، تو دونوں کی ضرورت ہے یا نہیں؟ عقل مند آدمی دونوں کو مانتا ہے، اور جس میں عقل نہ وہ ایک کا انکار کرتا ہے کہ یہ کیوں، وہ کیوں، فلاں کیوں۔ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری آپ سے گزارش ہے، آپ ایک چھوٹا سا کام کریں، ایک تو کی دعا کے بعد ہمارا لٹریچر باہر موجود ہے، آپ یہ لٹریچر خریدیں، مفت ہم تقسیم نہیں کر سکتے، ہمارے پاس ملکہ وکٹوریہ کا ثبوت نہیں ہے کہ ہم مفت تقسیم کریں، آپ اس لٹریچر کو لو، لے لیں گے انشاءاللہ، لٹریچر خریدو، نماز کا کتاب ہر بندہ پاس رکھے، نمازی اہل سنت والجماعت اپنے دلائل پاس رکھے، آپ کو الجھن نہیں ہے، پھر کیا ہے حدیث، پھر کیا بریلوی، پھر کیا جماعت موسومی، پھر کیا سیفیہ، اتنا مشکل کام ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اللہ پاک نے ہم سے لیا اور اللہ نے بہت آسان فرما دی۔ اللہ نے بہت، میں بد علماء سے مذاق میں کہتا ہوں کہ ہم رہتے پھر بات پہلے 6 نمبروں کی طرح چلتے ہیں، دیکھو کوئی الجھن ہی نہیں ہے، ٹینشن ہی نہیں، 6 نمبر بیان کرنے شاید مشکل ہوں گے، ہمارا کام بیان کرنے سے بھی آسان ہے۔ یہ اللہ کے فضل، اللہ کی کرم سے ہوتا ہے، جب اللہ کام لینا چاہے اللہ کام آسان فرما دیتے ہیں، ورنہ ہر طریقے کے دلائل سے رد کرنا یہ آسان کام تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے تو مشکل بھی نہیں۔ دوسری میری آپ سے گزارش ہے، ہم نے ہر انگریزی ماہ کی پہلی جمعرات مغرب سے لے کے اتوار صبح 9 بجے تک 3 دن کا دورہ تحقیق المسائل ماہانہ کراتے ہیں۔ آپ حضرات یہاں سے ایک جماعت بنائیں اور کچھ ساتھی ہمارے تشریف لائیں اور 3 دن وہاں کورس کریں گے نا بھی انشاءاللہ، آپ کورس کریں اور پڑھیں، اور دل چھوٹے میں بڑا رکھا کرو۔ میں جماعت والے ساتھوں سے کہتا ہوں آپ ہمارے ہیں، ہم آپ کے ہیں، دل بڑا رکھا کرو۔ دیکھو میں پورے سال اس روزے کی بات کرتا ہوں، آپ زندگی میں اس روزے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ میں کہتا ہوں پورے سال کی ماہانہ سمجھ رائے کی ترتیب میں لگاؤ اور زندگی میں ایک روزہ میری ترتیب میں لگاؤ، ایمان پہ آ بھی جائیں گے، لوگ بچ بھی جائیں گے، امال پہ آ بھی جائیں گے، بچ بھی جائیں گے۔ تو بتاؤ ایسا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اس پر آپ کو شفقت فرماؤ اور اس پہ وہ ضرور غور کرو۔
آپ آنے کے بعد اندازہ ہوگا یہ کام کتنا ضروری ہے. خود دلائل سیکھو, مناظرے نہ کرو, بحث نہ کرو, فتوے بازی نہ کرو, نعرہ بازی نہ کرو, لیکن اپنے بچوں کو تو مطمئن کرنا چاہیے نا گھر بٹھا کے. اللہ مجھے اور آپ سب کو شریعت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین آلہ و صحابہ اجمعین. اے اللہ ہم سب کو گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں سے درگزر فرما, بیماروں کو صحت عطا فرما, مقبولوں کے قرض عطا فرما, یا حاجات کو پورا فرما. اے اللہ پوری امت کو ایمان کو لیا, رسول نسل کے دین مٹنے کا درد عطا فرما. اللہ ہماری محنت کی ہمیں بھی قبول فرما. اے میرے مولا کریم جو دنیا بھر میں جماعتیں تیرے دین کے کام کو لے کر چل رہی ہیں, اللہ تو سب کو قبول فرما, اللہ سب کو قبول فرما, خاتمہ میں ایمان فرما. قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما.